وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے اہم ملاقات۔ گلگت بلتستان انتخابی مہم پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف کا عوام کو ریلیف دینے پر زور، کہا عوام کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، مہنگائی کنٹرول کر کے ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ وفاق اور پنجاب میں ایک جیسی پالیسی کے تحت عوامی مسائل حل کیے جائیں۔ عوام پر راتوں رات مہنگائی کا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، ڈیزل کے نرخ 15 روپے فی لیٹر بڑھا دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر میں دستیاب۔ نئے نرخوں کا اطلاق ہو گیا، قیمتیں ایک ہفتے کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے 1.32 ارب ڈالر قرض کیس کی منظوری، مزید مطالبات بھی سامنے رکھتی ہے۔ ٹیکس نیٹ، بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی پاکستان پر بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ہدایت۔ سرکاری اداروں کی نجکاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اصلاحات کا عمل تیز کرنے پر زور۔ سماجی تحفظ اور تعلیم و صحت پر اخراجات بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں پاکستان کی معاشی کارکردگی مثبت قرار، کہا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی قابو میں رہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ای ایف ایف پروگرام کے تیسرے اور آر ایس ایف کے دوسرے جائزے کی تکمیل پر پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ 22 کروڑ ڈالر کلائمیٹ فنڈنگ کی مد میں بھی ملیں گے۔ تنازع کے خاتمے کے لیے ہماری بھیجی گئی تجاویز پر ایران سے آج جواب ملنے کی توقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں، یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا روس یوکرین جنگ بندی میں بڑی توسیع دیکھنا چاہتا ہوں، 3 روزہ جنگ بندی کی شروعات ہے، اس جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں۔ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA نے میزائل صلاحیت پر غلط رپورٹ دی۔ ایران کی میزائل صلاحیت اب 75 نہیں 120% ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا سفارتکاری پر امریکہ ملٹری ایڈونچر کرتا ہے، ایران کبھی بھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا اپنی رپورٹ میں دعویٰ۔ امریکی اخبار نے لکھا واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، پاکستان ثالثی اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلام آباد کو ممکنہ طور پر مذاکراتی مقام کے طور پر زیر غور لایا گیا۔ امریکی اخبار نے رپورٹ کیا امریکی اور ایرانی حکام ایک عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ جوہری پروگرام یورینیم افزود کی اقتصادی پابندیوں پر تفصیلی بات چیت متوقع ہے۔ ایران افزودہ یورینیم جوہری سرگرمیوں پر بعض شرائط کے ساتھ لچک دکھانے پر غور کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم اور امریکی نائب صدر جیری وینس میں اہم ملاقات، دونوں ممالک میں اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے پر گفتگو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں پاکستان کی ثالثی کی کوششیں علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم قرار، بحران کے بنیادی اسباب کو مذاکرات اور پرامن ذرائع سے حل کرنے پر زور۔ پائیدار اقتصادی ترقی سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے ضروری ہے۔ علاقائی امن، استحکام، مذاکرات اور اقتصادی تعاون کے فروغ میں پاکستان نے تعمیری کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ساؤتھ ایشین فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کانفرنس سے خطاب۔ اسحاق ڈار کی ICMA کے پاکستان میں درجاتی ترقی میں تعاون کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم نے کہا نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور پائیدار ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔